وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حقوق عشرہ 10 حقوق اور مال خرچ کرنے کے تعلق سے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کے اوپر بھی ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یعنی نیکی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، سب کے ساتھ عدل انصاف کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر تمہاری ایک نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے اجر تم کو دے گا، لیکن تمہاری کوئی نیکی ضائع، کوئی نیکی برباد نہیں جائے گی۔ جو نیکی تم کرو گے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس اس کو پاؤ گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرہ کے برابر بھی کسی نے نیکی کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اگر ایک ذرہ کے برابر بھی کسی نے گناہ کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور اللہ رب العالمین کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کی حق تلافی اور کسی کے معاملے میں اس کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، قیامت کے دن وہ لوگ چاہت کریں گے، کون؟ جن لوگوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسولوں کی نافرمانی کی، یہ لوگ کیا چاہت کریں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کہ یہ زمین پھٹ جائے اور زمین میں یہ لوگ دھنس جائیں، زمین برابر ہو جائے۔ یعنی قیامت کے دن کی جو ہولناکی دیکھیں گے، جو پریشانی دیکھیں گے، اس دن جو مصیبت دیکھیں گے، جو دکھ دیکھیں گے، وہ دکھ دیکھ کر کے یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور زمین کے ہم اندر چلے جاتے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کوئی بھی بات یہ چھپانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اور کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتے۔ اور کیسے چھپائیں گے؟ اگر زبان سے انکار کریں گے کہ یہ چیز ہم نے نہیں کیا تھا تو اللہ رب العالمین ہاتھ سے، پاؤں سے، چمڑی سے بلوا لے گا، ان کو زبان دے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اللہ رب العالمین نے کہا قیامت کے دن ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی زبان، اسی طرح سے ان کے چمڑیاں، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے، سب کے سب۔ تو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیر سے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے خلاف میں گواہی کیوں دی؟ تو کہیں گے یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سب جواب دے گا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس اللہ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت عطا کی جس نے پوری دنیا کو بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ تو میں نے بھی کہا، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر جس ہاتھ سے آدمی جرم کر رہا ہے، جس پیر سے آدمی گناہ کر رہا ہے، جس آنکھ سے آدمی گناہ کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جس جگہ پہ گناہ کر رہا ہے، جہاں پہ بیٹھ کر کے گناہ کر رہا ہے، وہ جگہ بھی اس کے گناہ کے اوپر قیامت کے دن گواہی دیں گے۔
اس کے بعد میرے بھائیوں، دین کا ایک اہم مسئلہ شراب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے گفتگو کی ہے۔ اس کو تھوڑا سمجھیے۔ شراب کی حرمت، ابتدائے اسلام میں لوگ شراب پیتے تھے، ہے نا، شراب پیتے تھے، لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں کیا، کسی بھی شریعت کے اندر کا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی شریعتیں دنیا کے اندر آئی، آسمانی شریعت، وہ تمام کی تمام شریعتیں 5 چیزوں کے اوپر منحصر ہیں، 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ پوری شریعت کو اگر پڑھ جائیے تو پوری کی پوری شریعت ان 5 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ غور کیجیے گا۔ سب سے پہلی چیز حفظ نفس، سب سے پہلی چیز حفظ دین، دین کی حفاظت، دین کی حفاظت۔ دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دین کے اوپر عمل کر کے۔ دین جن چیزوں سے خراب ہوتا ہے ان چیزوں کو ترک کر کے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پہ حفظ نفس، جان کی حفاظت۔ ہر شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے ناحق خون بہانے کو حرام قرار دیا تھا، چاہے کوئی بھی شریعت ہو۔ اسی لیے دنیا کے اندر ناحق خون بہانے کا سب سے پہلا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل نے ایجاد کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو، حابل کو مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لا تقتل نفس ظلما، دنیا کے اندر کوئی بھی نفس اگر مظلومانہ طریقے پر، کوئی بھی آدمی اگر مظلومانہ طریقے پر قتل کر دیا جائے گا تو اس کے قتل کے گناہ کا کچھ نہ کچھ چھینٹا حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابل کے گردن پہ بھی پڑے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، اس لیے کہ ناحق خون بہانے کا یہ طریقہ سب سے پہلے اسی نے ایجاد کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ناحق خون بہانا تمام شریعتوں میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی شریعتیں آئیں تمام شریعتوں کے اندر ناجائز تھا اور حرام تھا۔ یہ نمبر 2۔ نمبر 3، حفظ عقل، عقل کی حفاظت۔ عقل کن کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے؟ نمبر 1، نشہ کرنے سے۔ نشہ کرنے والا شخص جب نشہ کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ ہوش میں، بولیے بھائی، ہوش میں نہیں ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، یہاں پہ ایک قاعدہ سمجھیے، ایک قاعدہ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی شراب پیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑی سے، جوتوں سے، اس طرح سے اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑوں کی سزا متعین کی گئی۔ کوئی آدمی اگر شراب پیے گا تو اس کو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ 40 کوڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ 40 کو بڑھا کر کے کتنا کر دیا گیا؟ 80 کوڑا، 80 کوڑا کر دیا گیا۔ کیوں 80 کوڑا کیا گیا؟ دیکھیے گا، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی شراب پیے گا تو شراب پینے کے بعد اول پھول بکے گا، الٹی سیدھی باتیں کرے گا، ہے یا نہیں؟ اور جب الٹی سیدھی باتیں کرے گا تو کسی کے اوپر تہمت بھی لگائے گا۔ فَحَدُّوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي، تو اسلام کے اندر تہمت لگانے کی جو سزا ہے وہ کتنی ہے؟ 80 کوڑے ہے، تو اس کو بھی 80 کوڑا مارا جائے گا جو شراب پینے والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں دیکھیے، اول فول بکنے کے تعلق سے گفتگو، ایک بات یاد آئی۔ حیات حیوان کے اندر ایک قصہ لکھا ہوا ہے اس تعلق سے، شراب کے تعلق سے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب سوار کیا گیا سب کو، تو جانوروں سے لے کے درختوں کا جوڑا بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا۔
تو درخت کے جوڑے کی یا انگور کا جو درخت تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری کسی کو دی گئی کہ وہ حفاظت کرے. اس نے کیا کیا؟ اس قصے کی اصلیت کیا ہے؟ حیات حیوان میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اصلیت کے اوپر میں مطلع نہیں ہو سکا. استیناس کے لیے بات کو سنیے. حقیقت حال سے یہ بات لیکن میل کھاتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر اس نے بھیڑیے کا خون ڈالا، انگور کے درخت کے اوپر بھیڑیے کو ذبح کر کے اس کا خون ڈال دیا، یعنی اس کی تاثیر آئی اس میں. دوسرے نمبر پہ اس پہ ایک شیر ذبح کر کے اس کا خون ڈال دیا، اب اس میں شیر کی تاثیر ہے. اور تیسرے نمبر پہ سور ذبح کر کے اس کا خون اس پر ڈال دیا. کہتے ہیں حیات حیوان کے مصنف کہ اسی لیے آپ جب دیکھیے گا شراب پینے والے کو تو سب سے پہلے جب شراب پیے گا تو بہت عقل مندی کی بات کرے گا. جب ابھی شروع چڑھ رہا ہوگا اس کو نشہ، انگلش بولے گا، فارسی بولے گا، طرح طرح کی باتیں کرے گا. اور پھر جب اس سے اور اوپر گیا تو میں ہوں تو کون ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو، شیر والی جو کیفیت ہے اس کے پاس وہ آ جائے گا. اور جب اس سے اور اوپر گیا تو سور کی طرح کسی نالی میں پڑا ہوا ہے نا. حقیقت حال سے میل کھانے والی بات. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بات حقیقت حال سے میل کھانے والی ہے. بہرحال شریعت کے اندر عقل کی حفاظت کو فرض قرار دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے عقل کی حفاظت کرنے کے لیے شراب کو حرام قرار دیا. اور ہر وہ چیز جو عقل کو خراب کرتی ہو، مثال کے طور پہ عقل کو خراب کرنے والی چیز اباحیت ہے، غلط کاری ہے، غلط چیزوں کو پڑھنا ہے، غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، ان تمام چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا اور یہ ساری شریعتوں کے اندر تھی. اسی طرح سے مال کی حفاظت، میں نے کہا نا شریعت کے اندر ان چیزوں کی حفاظت ہے. پوری شریعت آسمانی انہی 5 چیزوں کے اوپر گھومتی ہے: حفظ دین، حفظ نفس جان کی حفاظت، اور اس کے بعد عقل کی حفاظت، چوتھے نمبر پہ مال کی حفاظت، پیسے کی حفاظت. اسی لیے اللہ نے چوری کو حرام قرار دیا. تمام شریعتوں کے اندر چوری حرام ہے. ناحق مال، ڈکیتی کرنا، چھین کر کے مال لے لینا، لوٹ کر کے مال لے لینا، دھوکہ دے کر کے مال لے لینا، تمام شریعتوں کے اندر منع تھا. حفظ مال اور آخر میں حفظ عزت کی حفاظت تمام شریعتوں کے اندر تھا اور اس شریعت میں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تہمت لگانے والے کے اوپر، جو کسی کے اوپر کسی کی عزت سے کھلواڑ کرے، اس کو 80 کوڑے کی سزا دی. ابتدائے اسلام میں لوگ شراب پیتے تھے. اب کیسے پیتے تھے یہ معلوم نہیں. کیسے پینے کا مطلب کون سی دلیل تھی؟ وہ جائز سمجھ کے پیتے تھے یا ناجائز سمجھ کے پیتے تھے؟ کیونکہ ایک بات ہم جان گئے کہ تمام شریعتوں کے اندر شراب حرام تھی. اب وہ لوگ شراب پیتے تھے تو شراب کی حرمت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی. کس طرح سے کہ حضرت سعد نے اپنے گھر میں دعوت دی کھانے کی لوگوں کو. لوگ آئے کھانے کے لیے، کھا پی کر کے اس کے بعد شراب کا دور چلا. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، دور چلا اور حضرت علی کو آگے بڑھا دیا گیا نماز پڑھانے کے لیے. نماز میں جب آپ کھڑے ہوئے تو سورہ کافرون کی تلاوت کی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کہنے کی جگہ کہا ما اعبد ما تعبدون، ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم بھی عبادت کرتے ہو. حالانکہ آیت کیا تھی؟ ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی تم عبادت کرتے ہو. آیت کو پلٹ دیا. جب یہ بات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی واضح آیت نازل فرمائے. اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اور انہوں نے دعا کیا کہ اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح آیت نازل فرما دے. تو سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی شراب کے حرمت کے تعلق سے وہ آیت تھی یسألونک عن الخمر والمیسر،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر، اس کے اندر گناہ زیادہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے اس کے اندر، تھوڑی بہت فائدہ ہے۔ اچھا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل کر کے انسانی عقل کو اپیل کیا گیا، جھنجھوڑا گیا کہ انسان اگر فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو تو وہ کام نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی کاروبار آپ کرنا چاہیں، کسی سے جا کر کے پوچھیں کہ یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو یہ کہے کہ اس میں 90% تم کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، 10% تم کو فائدہ ہونے کا چانس ہے، آپ وہ کام کیجئے گا؟ کبھی نہیں کیجئے گا۔ اللہ نے کہا کہ شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، کیونکہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ انسانی عقل کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے تھا اور اس کے بعد شراب کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی یہ واضح آیت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا نماز میں آیت غلط پڑھنے کا، تو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت نازل فرمائی۔ کون سی آیت؟ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکاری، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے کنڈیشنلی طور پہ شراب کو حرام قرار دیا۔ کیسے کنڈیشنلی طور پہ؟ کوئی آدمی اگر عشاء پڑھ کے پیے گا تو فجر تک نشہ سے باہر نہیں آ سکتا، اگر فجر پڑھ کے پیے گا تو ظہر تک نشہ سے باہر نہیں آ سکتا، ظہر پڑھ کے پیے گا تو عصر میں کیسے پڑھے گا، عصر پڑھ کے پیے گا تو مغرب کیسے پڑھے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کنڈیشنلی طور پہ شراب کو حرام قرار دیا، لیکن اب بھی کوئی واضح آیت نازل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مدینے میں ایک بڑا واقعہ پیش آ گیا۔ وہ بڑا واقعہ کیا تھا؟ بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے واقعہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اونٹ دیا، کس لیے؟ کہ یہ اونٹ لے کر کے جاؤ اور جا کر کے جنگل سے گھاس یا لکڑی کاٹ کر کے لے کر کے آؤ اور اس کو بازار میں فروخت کرو، بیچو، اور اس پیسے سے ولیمہ کرو، اس پیسے سے ولیمہ کرو، روایت ہے بخاری کی۔ حضرت علی اس اونٹ کو لے کر کے نکلے اپنے گھر سے، بستی سے جب جا رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ رسی تو میں لینا بھول ہی گیا، اگر رسی نہیں ہے تو لکڑی یا گھاس باندھ کر کے لائیں گے کیسے؟ تو انہوں نے ایک گھر کے باہر میں اونٹ کو باندھ دیا اور گئے رسی لانے کے لیے اپنے گھر۔ وہیں پر ایک گھر تھا، اس گھر میں لوگ بیٹھ کر کے شراب پی رہے تھے اور ایک گانا گانے والی بیٹھ کر کے گانا گا رہی تھی، کوئی عورت۔ اس زمانے میں وہ چیز چلتا تھا، ابھی اس کی حرمت کی آیت نہیں اتری تھی۔ اب اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، اس وقت حرمت کی آیت نہیں آئی تھی بھائی۔ تو یہ چل رہا تھا، اس میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب وہ گانا گانے والی عورت نے جب اٹھنی کو دیکھا تو حضرت حمزہ کو اس نے جوش دلایا، کہا ایا حمزو وللشرف النوائی، تم یہاں بیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے دروازے کے سامنے ایک موٹی تازی اٹھنی کھڑی ہے، اگر تمہارے اندر ہمت اور طاقت ہے تو اٹھنی کا کلیجہ نکال کر کے ہمارے ہاتھ میں لا کے رکھ دو۔ یہ جوش دلا دیا، اب نشے میں ہے، خنجر اٹھایا، باہر نکلے، اٹھنی کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، لا کر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حضرت علی ادھر سے آئے تو دیکھا کہ میری اٹھنی تو ختم، جو جس چیز کے لیے میں جا رہا تھا اب میں کیسے کروں گا، کیا کروں گا؟ تو انہوں نے پتہ لگایا کس نے کیا، پتہ چلا حضرت حمزہ نے کیا، تمہارے چچا نے کیا ہے، جاؤ وہاں ہیں۔ یہ گئے تو ان کو دھکا دیا، حضرت حمزہ نے گر گئے، روتے روتے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ حال ہو گیا، اٹھنے کا حضرت حمزہ نے یہ معاملہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے چلو دکھاؤ کہاں ہے، گئے لے کر کے، تو جب پہنچے تو حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے موٹی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ تم آئے ہو یہاں، تم ہمارے باپ کے غلام نہیں ہو، یہ کہا۔ ہوش میں نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے نہیں، بلکہ الٹے قدم سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مڑیں اور پیچھے سے میرے اوپر حملہ کر دیں، الٹے قدم سے گھسکتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا، دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ رب العالمین شراب کے تعلق سے واضح حکم نازل فرما دے۔ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب والازلام، پانسے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب بری چیزیں ہیں، شیطان کے کاموں میں سے کام ہے، فاجتنبوہ، چھوڑ دو ان کو، ترک کر دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور انہوں نے آواز لگائی، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، شراب حرام کر دی گئی ہے، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب جس کے پاس جو گھڑا تھا انہوں نے اس گھڑے کو توڑ دیا، جس کے پاس مٹکا تھا انہوں نے مٹکے کو توڑ دیا، جو شراب لے کر کے پی رہا تھا، جس کے حلق تک پہنچی ہوئی تھی اس نے حلق سے نکال کر کے تھوک دیا، جس کے پیٹ میں چلا گیا تھا اس نے پیٹ سے نکال کر کے الٹی کر دی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ تھا۔ آج غور کیجئے، آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود یہ غلط کام، یہ شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے۔ کوٹھی کی کوٹھی، حویلی کی حویلی بک گئی شراب نوشی کے چکر میں، جوا بازی کے چکر میں۔ قیامت کے دن میرے بھائیوں، شراب پینے والے جو لوگ ہوں گے وہ آئیں گے، اللہ رب العالمین ان کو ایک نہر کا پانی پلائے گا جہنم میں۔ کہتے ہیں وہ نہر اس قدر بدبودار، کہا کہ دنیا میں جو زانیہ عورتیں ہوں گی ان کے شرمگاہ کی جو پانی ہوگی، کہا اس پانی سے کو اللہ رب العالمین ان کو پیپ، سڑی ہوئی بدبو ہونے والی چیز، وہ پیپ ان کو، جس کو نہر غوطہ کہا جاتا ہے، وہ پلائے گا قیامت کے دن ان شرابی لوگوں کو۔ اور ان کی جو عذاب ہوگی اس کی جو داستان ہے وہ کل کے درس میں جب جنت و جہنم کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پر آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ میرے بھائیوں، شراب کی حالت میں نماز پڑھنے کو منع قرار دیا گیا، یہ دوسرا اسٹیپ تھا جو حرام کیا گیا۔ اب اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ جس طرح سے شراب آدمی کی عقل کو ضائع کرتی ہے، اسی طرح سے نیند بھی عقل کو ضائع کرتی ہے۔ تو اگر کسی کو بہت نیند کا غلبہ ہو، جھپکی آ رہی ہو، گر رہا ہو، تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ پتہ نہیں نیند میں کیا بول رہا ہے، وہ اپنے اوپر دعا کرنا چاہے اور الٹا بد دعا کر لے نیند کی حالت میں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اونگھی آ رہی ہو، نیند آ رہی ہو، تو اس وقت نماز مت پڑھو، سو جاؤ۔ جب نیند پوری ہو جائے گی اٹھو اور اس کے بعد نماز پڑھ لو۔ اسی طریقے سے جب آدمی کا دل کسی جگہ پہ لگا ہوا ہو، مثال کے طور پہ کھانا حاضر ہو، کھانا حاضر ہو، اب کھانے کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے آئے، اب دھیان میں لگا ہوا کہ کس وقت جلدی جلدی نماز ختم ہو، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، جلدی سے نماز ختم ہو کے بھاگے جائیں وہاں کھانا کھانے کے لیے۔ منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھا لو، پہلے کھا لو چین سے، اطمینان سے، اس کے بعد آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح سے جس کو پیشاب کی یا پخانے کی 1 نمبر یا 2 نمبر کی ضرورت ہو، وہ اس کو روک کر کے نماز نہ پڑھے، پہلے فارغ ہو جائیے، کر لو، فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد وضو کرو اور وضو کر کے نماز ادا کرو، کیونکہ یہ چیزیں آدمی کے ذہن کے اندر، ذہن کو خلفشار کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ نماز کے اندر اس کا دھیان، اس کا دماغ پورے طور پہ نہیں رہے گا۔ اب کوئی روکے ہوا ہے پیشاب کو،
تو وہ پیشاب کو روکے ہوا ہے، ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کو سمجھ میں آئے گا؟ نماز پڑھنے میں کیا مزہ ہے ملے گا؟ چنانچہ ایسا کام نہ کرے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی نماز کے لیے اگر آئے تو دوڑتے ہوئے نہ آئے، اطمینان سے، نارمل چال جو آپ کی ہے، جیسا آپ چلتے ہیں ویسے ہی چلتے ہوئے آئیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا وضو بنایا، اب جماعت کھڑی ہے، دھڑ 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 دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ دوڑنے والا آدمی ہانپے گا نماز میں آ کے، تو ہانپے گا تو وہ بھی اچھے سے نماز، خشوع اور خضوع سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی ہر وہ کام جو نماز کے خشوع اور خضوع کے اندر فرق پیدا کرتا ہو، تبدیلی پیدا کرتی ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی۔ آدمی نماز ان حالتوں میں پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اسی طریقے سے نماز کے قریب نہ جانے کا مطلب مسجد کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی اگر شرابی آدمی شراب پیے ہوا ہے تو وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اگر دیکھیے کوئی شرابی آ گیا تو اس کو پکڑ کے بھگا دیے، کیونکہ کسی وقت وہ پیشاب کر دے گا، کسی وقت کیا کر دے گا، اس کو ہوش نہیں ہے، مسجد گندا کر دے گا، مسجد کو ناپاک کر دے گا۔ اسی لیے ایسے شخص کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے جو نشے کی حالت میں ہوگا۔ اس کے بعد تیمم کا تذکرہ ہے، مریض اور مسافر کس طرح سے تیمم کرے گا، اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔